السلام علیکم، میں آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم انسان کیوں اللہ تعالیٰ سے اتنے زیادہ مایوس ہو چکے ہیں، جبکہ قرآن پاک میں مختلف جگہ میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے در میں کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہے، بلکہ ہمارے اوپر جو مصیبت آتی ہے وہ ہماری آزمائش ہوتی ہے، ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کے ضمن پہ ہم پہ لازم ہوتی ہے، مگر ہم مسلمان اس چیز سے بہت زیادہ دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمیں نا امیدی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے اور اسی وجہ سے ہم ڈپریشن جیسے امراض میں بھی مبتلا ہو رہے ہیں۔ آج میں آپ کو سورۃ البقرہ کی آیات کی تفصیل بتاؤں گی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جب آپ پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کیوں آتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے، یہ سارا میں آپ کو بتاؤں گی تاکہ ہم جو ہے نا امیدی سے دور رہے اور اللہ تعالیٰ کے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ضرور آزماؤں گا۔ اب آزمانے کی وجہ کیا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ چل جائے کہ کون اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار بنتا ہے اور کون نافرمانبردار ہے۔ ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ کس کس چیزوں سے انسان کو آزماتا ہے؟ مال کی کمی سے، ٹھیک ہے، جب مال انسان کے پاس تھوڑا ہوتا ہے اس کی کمی سے، یا مال دے کر واپس لے کر، اولاد دے کر جب وہ فوت ہو جاتی ہے، یا ان کو کسی امراض میں مبتلا کرتا ہے، اولاد کے ذریعے آزماتا ہے، بھوک کے خوف سے آزماتا ہے، پھل کی کمی کی وجہ سے آزماتا ہے، اور جب جو انسان اس تمام آزمائش میں پورا اتر جائے، وہ صبر کرتا ہے، تو اسے پھر اللہ تعالیٰ خوشخبری بھی سناتا ہے، اپنی جنت کی بشارت دیتا ہے ان کو۔ اب اسی آیات مبارکہ کے آخر میں انسان کو آزمانے کی بات بھی ہو رہی ہے اور صبر کرنے کی بھی تاکید دی جا رہی ہے۔ وہ کیوں، وجہ کیا ہے کہ زندگی میں، ہماری جو زندگی ہے، ٹھیک ہے، ہماری زندگی میں قدم قدم پر ہمیں آزمائش آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی مرض سے، کبھی جان مال کی کمی سے، کبھی دشمنی کے خوف سے، کبھی کسی نقصان سے، کبھی کسی آفت سے، اور کبھی نت نئے فتنوں سے آزماتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نہ صرف ہمیں ہی نہیں آزماتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی آزمایا، ان پر بھی اس طرح کے آزمائش آئی، مصیبتیں آئی، مگر انہوں نے صبر کے ساتھ ان کو برداشت کیا اور ان پر اللہ تعالیٰ کے انعامات ہوئے۔ جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام پر کثیر قوم ایمان نہ لائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں زندہ ڈال دیا گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری میں مبتلا کیا گیا، ان کی اولاد اور ان کے مال کو ختم کر دیا گیا، مگر اس کے باوجود بھی حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مصر سے نکل جانا اور انبیاء کرام علیہ السلام کا شہید کیا جانا، یہ سب آزمائش اور صبر ہی کی مثالیں ہیں۔ اب اگر ہم اپنے روزمرہ زندگی پر غور کریں تو دیکھیں، ہمیں بھی تھوڑی سی کوئی مصیبت نہیں آئی ہوتی تو ہم اس کو برداشت کرنے کے بجائے، صبر کرنے کے بجائے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بجائے، ہم اس پہ نا امیدی شروع کر لیتے ہیں۔ تو یہ نا امیدی ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کرتی جا رہی ہے اور ہمارے ایمان کو بھی نقصان دیتی ہے اور ہمارے ڈپریشن کا بھی مسئلہ بنتی ہے، ہمیں ڈپریشن کا مرض لاحق ہوتا ہے۔ میں صرف یہ ویڈیو بنانے کا میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں صرف اس میں جو ہے نا بہت زیادہ عمر کے لوگوں کو کہہ رہی ہوں، نہیں، آج کل کے ینگ جو بندے ہیں نا، ینگ نوجوان ہیں، وہ بھی ڈپریشن میں جا رہی ہے، زیادہ تر ینگ جا رہی ہے۔ کیونکہ وہ قرآن پاک کے علم سے بہت زیادہ دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو جون سی بھی پریشانی ہو، جس مسئلے میں بھی آپ کو پریشانی ہو، چاہے وہ اولاد کا ہو، اسٹوڈنٹ کے امتحان کا ہو، جون سے بھی آپ لوگوں کا مسئلہ ہو، تو آپ کو ہر حالت میں اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے بظاہر ہر کوئی کسی کا ساتھ دیتا ہے، مگر جس طرح مثال کے طور پر آپ کے پاس جاب نہیں ہے، آپ کسی کو کہتے ہیں، آپ کو کوئی دوست ہے، اس کی اچھی جاب ہے، آپ ان کو کہتے ہیں، وہ بظاہر تو کہتے ہیں ہاں کر دیں گے، مگر کوئی بھی کسی کا کام نہیں کرتا۔
وہ اتنی منت سماجت کرنے کے بجائے اگر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مشکل حل کرتا ہے۔ تو میرے خیال میں نہیں مگر میں پورے یقین سے کہتی ہوں کہ ہمیں بیسیکلی آج کے دور میں نا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا چاہیے اور کسی سے ہی نہیں۔ اور کوئی جھوٹا لارا لگاتے ہیں مگر کام نہیں کرتے۔ تو اگر آپ ڈپریشن میں جانا نہیں چاہتے تو ہمیں صرف اور صرف اپنی سچی محبت، سچے لگاؤ صرف اور صرف اپنے اللہ تعالیٰ سے ہی رکھنا چاہیے تاکہ ہم اس طرح کے امراض سے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ سکیں۔ آج کا میرا آپ لوگوں سے سوال ہے، اگر ہو سکے تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں اس کا لازمی جواب دیجیے گا کہ ہماری کیا وجہ ہے، ہم کیا سوچتے ہیں جب ہم پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم کیا سوچتے ہیں، ہم کیوں اللہ تعالیٰ کے بارے میں اتنے بدگمان ہو جاتے ہیں۔ اگر ہماری اولاد ہے وہ فوت ہو جاتی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی، ہماری طرف سے ہمیں دی ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت ہے۔ ہمیں بھی ایک نہ ایک دن فوت ہونا ہے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی قرآن پاک کی آیات مبارکہ کی تفصیل میں ہمیں بتا دیا گیا کہ اگر تمہاری کوئی زیادہ سے زیادہ قیمتی چیز بھی تم سے چلی جائے، رخصت ہو جائے، اللہ تعالیٰ لے لے تو اس پر آپ کو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ اگر جو انسان یہ کلمات ادا کرتا ہے تو وہ صبر کا مظاہرہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسی وقت فرشتوں کے ذریعے اسے جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے ایک چیز لے لیتا ہے تو اس کے نعمت بدل میں ہمیں اس سے افضل چیز ادا کرتا ہے۔ بس ہمیں تھوڑی سی صبر کرنے کی ضرورت ہے، اللہ پر یقین رکھنے کی ضرورت ہے، وہ ہمیں بہتر سے بہتر چیز ضرور نوازتا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی مختلف طریقوں سے آزمایا ہے اور وہ اپنے آزمائش پہ پورے اترے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنے بڑے مرتبے پہ نوازا ہے۔ اب آپ لوگ خود تھوڑا سا سوچئے، غور کریں اپنی زندگی پہ کہ ہمارے آنے والی زندگی میں کیا کسی کو اللہ تعالیٰ نے ایسے طریقے سے نوازا ہے؟ نہیں، کیوں نہیں نوازا؟ کیونکہ ہم صبر نہیں کرتے مصیبت پر، اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کرتے جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام کرتے تھے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو مصیبت میں مبتلا کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو مصیبت سے نکال کر ان کو بڑے مرتبے پہ بڑے رتبہ عطا فرمایا ہے۔ وہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے، بس اپنے دل کو سمجھاؤ۔ جو یوسف کو مصر کا شہنشاہ بنا سکتا ہے اور جو حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی میں آیات کریمہ پڑھا سکتا ہے اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے سمندر میں 2 حصے بنا سکتا ہے، تو وہ تمہاری پریشانیوں کو خوشیوں میں کیوں تبدیل نہیں کر سکتا؟ ذرے ذرے کی خبر رکھنے والا تمہیں اکیلے کیسے کر دے گا؟ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہر مصیبت کو انبیاء کرام علیہ السلام جیسے برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کو پہلے سے بھی زیادہ ہمیں مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر مصیبت کو ہمیں برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے صبر اور دعا کے ساتھ، اور ہمیں اس آیات مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر زندگی رہی تو ملتے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔